الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ شادی میں جہیز دینے کا اسلامی طریقہ، جہیز کی حد کیا ہے اور جہیز میں کتنے اور کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے، مکمل طریقہ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، آپ کا میرے ساتھ یہی تعاون ہے۔ جہیز کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے جس کی ہر امیر و غریب پابندی کرے۔ امیر لوگ اور موقوم پر اپنی لڑکیوں کو جو چاہیں دیں، مگر جہیز وہ دیں جو مقرر ہو گیا ہو۔ یاد رکھو، اگر تم جہیز سے دلہا کا گھر بھی بھر دو گے تو بھی تمہارا نام نہیں ہو سکتا، کیونکہ بعض جگہ بنگی چماروں نے اتنا جہیز دے دیا ہے کہ مسلمان بڑے مالدار بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ چند سال گزرے کہ آگرے میں ایک چمار نے اپنی لڑکی کو اتنا جہیز دیا کہ وہ بارات کے ساتھ جلوس کی شکل میں ایک محل میں تھا۔ اس کی نگرانی کے لیے پولیس بلانی پڑی۔ جب اس سے کہا گیا کہ اتنا جہیز رکھنے کے لیے دلہا کے پاس مکان نہیں ہے تو فوراً 6,000 یعنی 12,000 روپے کے مکان خرید کر دلہا کو دے دیے۔ چنانچہ اب ہم نے خود دیکھا کہ جو مسلمان اپنی جائیداد مکان فروخت کر کے اتنا جہیز دیتے ہیں تو دیکھنے والے اس چمار کے جہیز کا ذکر شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی وہ چمار جہیز کا ریکارڈ توڑ گیا۔ اس مسلمان بیچارے کا نام نہ تعریف۔ لہٰذا اے مسلمانوں، ہوش کرو، اس ناموری کی لالچ میں اپنے گھر کو آگ نہ لگاؤ۔ یاد رکھو، نام اور عزت تو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، لہٰذا جو جہیز ہم عرض کرتے ہیں اس سے زیادہ ہرگز نہ دو۔ برتن 11 عدد، چارپائی درمیانی 1 عدد، لحاف 1 عدد، توشک 1 عدد، تکیہ 1 عدد، چادر 1 عدد، دلہن کو جوڑے 4 عدد جس میں 2 سوتی ہوں اور 2 ریشمی ہوں، دلہا کو جوڑے 2 عدد، دولہا کے والد کو جوڑا 1 عدد، دولہا کی ماں کو جوڑا 1 عدد، مصلی یعنی جائے نماز 1 عدد، قرآن شریف مارحل 1 عدد، زیور بقدر ہمت، مگر اس میں بھی زیادتی نہ کرو، اگر ہو سکے تو اس کے علاوہ نقد روپیہ لڑکی کے نام میں جمع کرا دو۔ اور اگر تم کو اللہ عز و جل نے دیا ہے تو لڑکی کو کوئی مکان، دکان، جائیداد کی شکل میں خرید کر دو، لڑکی کے نام سے رجسٹرڈ ہو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ تمام لڑکیوں میں برابری ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر نقد روپیہ یا جائیداد ایک کو دی ہے تو سب کو دو، ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ جو اولاد میں برابری نہ رکھے، حدیث شریف میں اس کو ظالم کہا گیا ہے۔ اور اپنی لڑکیوں کو سکھا دو، اگر ان کی ساس یا نند طعنہ دیں تو وہ جواب دے کہ میں سنت طریقہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ اگر تم نے مجھ پر طعن کیا تو تمہارا یہ طعن مجھ پر نہ ہوگا بلکہ اسلام اور بانی اسلام علیہ السلام پر ہوگا۔ ساس نند بھی خوب یاد رکھیں، اگر انہوں نے یہ جواب سن کر بھی زبان نہ روکی تو ان کے ایمان کا خطرہ ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، میں نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ہر چیز دوں گا، اب کیا کروں کہ قسم پوری ہو، کیونکہ ہر چیز تو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا اپنی لڑکی کو جہیز میں قرآن شریف دے دے، کیونکہ قرآن شریف میں ہر چیز موجود ہے، اور آیت پڑھ دی،
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لہٰذا لڑکیوں اور ان کی ساس نندو کو یاد رکھنا چاہیے، جس نے قرآن شریف جیز میں دے دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ کیا چکی، چولہا اور دنیا کی چیزیں قرآن سے بڑھ کر ہیں؟ اگر بارات دوسرے شہر سے آئی ہے تو بارات میں آنے والے آدمی، مرد اور عورت 25 سے زیادہ نہ ہوں، اور ان مہمانوں کو لڑکی والا کھانا کھلائے، مگر یہ کھانا مہمانی کے حق میں ہوگا، نہ کہ بارات کی روٹی۔ اس طرح دلہن والے کے گھر میں جو اپنی برادری اور بستی کی عام دعوت ہوتی ہے وہ بالکل بند کر دی جائے۔ ہاں، باہر کے مہمان اور بارات کے منتظمین ضرور کھانا کھائیں، مقصود صرف یہ ہے کہ دلہن کے گھر عام برادری کی دعوت نہ ہو کہ یہ بلا وجہ کا بوجھ ہے۔ جہاں تک ہو سکے لڑکی والے کا بوجھ ہلکا کر دو۔ جب دلہن خیر سے گھر پہنچے تو رخصت کے دوسرے دن یعنی شب عروسی کی صبح کو دلہن کے گھر دعوت ولیمہ ہونی چاہیے۔ یہ دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہو، یہ سنت ہے، مگر اس کی دھوم دھام کے لیے سودی قرضہ نہ لیا جائے، اور مالداروں کے ساتھ کچھ غربا اور مساکین بھی اس دعوت میں بلایا جائے۔ یاد رکھو، جس شادی میں خرچہ کم ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ شادی بڑی مبارک اور دلہن بڑی خوش نصیب ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ جہیز لے جانے والی لڑکیاں سسرال میں تکلیف سے رہیں، اور کم جہیز لانے والے بڑے آرام سے زندگی گزار رہی ہیں۔